السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری ثاقب ہے۔ آج ہم 76 لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ رفع نصب جر کافی چلے گا، ابھی یہ ختم نہیں ہوا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے غیر منصرف پڑھے، آج ہم دیکھیں گے کہ رفع کو نصب میں لے جانے کی وجہ اور جر میں جانے کی وجہ کیا ہے، کہ کن کن وجہ سے یہ نصب میں جاتا ہے اور کن کن وجہ سے یہ جر میں جاتا ہے۔ تو میں وہی اسم رکھوں گا، ابراہیم میں رکھ رہا ہوں، تو ہم اس کو رفع میں رکھیں گے، پھر میں اس کو نصب میں لے کے جاؤں گا، پھر میں اس کو جر میں لے کے جاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم، زبر نہیں آئے گی کیونکہ میں اس کو رفع میں رکھ رہا ہوں، یہ پیش آئے گی ابراہیم۔ یا کے اوپر جزم ہے اور یا سے پہلے زیر آتی ہے، اور یہ حروف مدہ بھی بن رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم ریپیٹ پڑھ چکے ہیں۔ اب میں اس کو نصب میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے یہ نصب میں جاتا ہے۔ تو آپ نے 14واں پارہ پڑھنا ہے، اس کا آخری رکوع، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ آخری رکوع ہے اور آخری صورت ہے، ٹھیک ہے؟ 14واں پارہ ہے، وہاں پہ اس طرح کی حالت لکھی ہے، ابراہیم۔ اب یہ تو نصب ہو گئی، اس کی جر بھی بنانی ہم نے۔ اب آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ابراہیمہ جو ہے، یہ زبر والا جو ہے، یہ نصب والا ہے۔ کس وجہ سے؟ انا کی وجہ سے۔ غیر منصرف اسما کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے؟ نصب میں اگر ہے تو کیسے پہچاننا ہے؟ اسم سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے انا لگا ہے تو یہ نصب والا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، بے شک ابراہیم، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کو جر میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جر میں کیا ہوگا؟ حروف جر ہم نے پڑھے ہیں 10، عربی میں ٹوٹل ہیں 17، عربی گرامر میں ٹوٹل 17 ہیں۔ اب میں وہ اسم حروف جر رکھوں گا جو ہم نے پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں با زیر بی کو۔ کیسے لکھا جائے گا یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ بی ابراہیم، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، کیونکہ الف کے نیچے زیر آ گئی تو اب اس کو حمزہ پڑھا جائے گا، بے ابراہیم۔ اب یہ اس با کی وجہ سے یہ میم جو ہے یہ جر والا ہے، یہ اس با کی وجہ سے۔ یہاں پہ انا کی وجہ سے ابراہیم کیا نصب میں تھا، اور یہ اس کا ترجمہ ہوگا ابراہیم کے ساتھ۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ با جو ہے نا،
از اکول ٹو ساتھ کے معنی میں آتا ہے. انگلش میں آپ کہہ لیں ود. اب نوٹس بنائیں گے تو ساری چیزیں کور ہوں گی، ورنہ تو یہ نہیں ہوگا. اگلا اسم ہم نے رکھا تھا اسماعیل. پہلے اس کو میں رفع میں رکھ دیتا ہوں. اسماعیلو. آپ نے قرآن کی آیت پڑھتے وقت یہ چیزیں اب غور کرنی ہے. اگر آپ نے آخری حرف پیش دیکھ لی تو یہ رفع حالت ہے. اگر زبر دیکھ لی تو یا نصب یا جر. آج ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس سے پہلے اگر یہ چیز ہو تو یہ نصب میں ہوگا، اگر اس سے پہلے یہ ہو تو یہ جر میں ہوگا. تو سب سے پہلے میں آپ کو جر والا کرا دیتا ہوں، کیونکہ یہ اسماعیل کے ساتھ اس سے پہلے جر استعمال ہوا. اسماعیلو ہوگا کیونکہ یہ جو ہے نا 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، تو ہم اس کو پھر سب سے پہلے جر میں لے جاتے ہیں. الا، یہ کھڑی زبر ہے. اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کیا تبدیلی آئی. اس ما لا. اب یہاں پہ پیش آ رہی ہے، یہاں پہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ نصب میں بھی زبر آتی ہے. تو اب آپ کو یہ میں بتا دوں، یہ جو اسماعیل جو ہے یہ جر والا ہے، کیونکہ اس سے پہلے حروف جر آ گیا. یہ سورہ بقرہ کا ہم آخری رکوع اپنے پڑھنا ہے. قل آمنا باللہ، یہ پوری آیت کافی لمبی ہے. اس میں آپ نے چیک کرنا ہے، وہاں پہ الی ابراہیم و اسماعیل، قل آمنا باللہ سے شروع ہو رہا ہے. اب اس کو میں نصب میں لے کے جاتا ہوں، کیا ہوگا؟ کیا کروں گا میں؟ ان یا ان لگا دیتا ہوں. کانا بھی ہم کانا کا نہیں پڑھا ابھی فی الحال، جو ہم نے پڑھا ہے وہ لگاتے ہیں. کیا ہوگا؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان آ جائے گا. ان اس ما عیلا، بے شک اسماعیل. اور اسماعیل کی طرف کے معنی میں آتا ہے. تو آج ہمیں پتہ لگ گیا کہ نصب میں جائے تو اس سے پہلے کیا چیز آ جائے تو وہ نصب میں ہوگا، اور جر میں جائے تو اس سے پہلے کیا حروف جر لگ جائے تو کیا آ جائے گا؟ یہ حروف جر میں کہلائے گا. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ جر میں یا نصب میں. آج ہمیں پتہ لگ گیا یہ جو ہے نصب، ان کی وجہ سے یہ نصب میں، اور باقی وجہ سے یہ جر میں. ایک اور لکھ دیتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو کانا کا بھی کراؤں گا، کیونکہ قرآن میں کانا بھی استعمال ہوا ہے، اور کانا کی وجہ سے کئی تبدیلیاں آتی ہیں لیکن زیادہ نہیں آتی ہیں. لیکن اس میں کانا کے آنے سے یہ نصب میں چلا جاتا ہے. ابھی فی الحال ہم نے انا اور انا کو دیکھنا ہے. اب میں نے ابھی اس لیکچر میں صرف انا کو رکھا ہے. پچھلے لیکچر میں نے اسحاق، وہی چیز ہے، انا داخل کر دیں تو پیش میں زبر آ جائے گی، اور یہاں پہ بھی زبر ہی آئے گی. اب میں پہلے لکھ دیتا ہوں
قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق، قرآن میں آئے واسحاق، واسحاق، اور یہ واو جو ہے نا یہ اور کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ نے چیک کیا ہوگا الی ابراہیم و اسماعیل، الی کی وجہ سے جو ہے نا یہ جر میں، یہ پورا جر میں، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ ابھی حروف یہ نصب رفع نصب جر کافی چلے گا، یہ تو میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کرایا۔ ابراہیم رفع، یہ غیر منصرف نام ہے، تنوین نہیں آئے گی۔ اب نصب میں لے جانے کے لیے ہم نے کیا کیا، انا داخل کر دیا، یہ نصب میں چلا گیا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ابراہیم کہ نہیں پتہ کہ نصب میں یا جر میں، آج ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس با کی وجہ سے یہ جر میں، الا کی وجہ یہ کیا اسماعیل جر میں، یہاں بھی زبر آ رہی تھی ادھر بھی زبر آ رہی ہے، تو الا کی وجہ سے یہ جر میں، یہ انا کی وجہ سے یہ نصب میں۔ بس آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے، قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے آپ نے رکنا ہے، تو یہ چیک کرنا ہے کہ انا کیا ہے، انا کے جب بھی آپ چیک کریں گے اس کے بعد والے حرف پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ زبر آئے گی، ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیت کتنی حالتوں میں پائی جائے گی، رفع، نصب اور جر، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوگی اس کی۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی اپنے تو کامنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے فی الحال یہ کم ہی رکھے ہیں، یہ ووکیبلری بڑھ بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔